اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مريۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کی جانب سے ایک گواہ اس کا حامی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا دنیا کے مرید ایسے صاحب بینہ کے برابر ہو جائیں گے؟ جبکہ یہ سب مذکورین اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شخص فرقوں میں سے اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سو آپ اس کے بارے میں شک میں نہ رہیے، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بڑی خاص ہے، سورہ ہود کی 17ویں آیت ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ثبوت میں یہ آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ اب بندگی میں ان کی جو ہے خصوصی نشست چل رہی ہے، اللہ چاہا تو 14 شوال کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے پڑھی جائے گی، اللہ کو ترجمہ جو ہے اس کے اوپر بیان کریں گے یہ آیت کا۔ تو یہ ڈیو رہا انشاءاللہ چاہا تو بندگی میں رمضان کے یہ خصوصی نشستوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے آگے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ سن رکھو اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میاں سید شاہ خنویر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم و بدل ذات امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کی رسم مبارک کے موقع پر کل کی نشست اس کا آغاز ہوا ہے۔ کل آپ نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے واقعات، ان کی والدہ کی جو خواب کی واقعات تھے اور پیدائش اور بچپن کا جو ہے سرسری حالات سے جو ہے ہم گزرے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے یہ بھی سنا جب بندگی میاں رضی اللہ عنہ عالم جوانی میں پہنچے تو آپ کو جو ہے دنیا سے بالکل جو ہے لا تعلق کی تھی، دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ کے بعد ماموں ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ ان کے بعد جو ہے ان کے انتقال کے بعد آپ کی چچرے نانا یعنی والدہ کی چچا ملک نصر الدین عرف ملک مبارز الملک کے پاس جو ہے یہ پرورش ہونے لگی۔ ان کا بھی خاص رول ہے، آپ کو تفصیل آگے سنائی تھی۔ ملک مبارز الملک آپ کے نانا ہوتے ہیں، اور آپ نے جیسا کہ سنا یہ بہت بڑے بڑے گھرانے والے لوگ تھے، کافی بڑے بڑے جاگیردار تھے۔ پٹن جو ہے ملک مبارز الملک کی جو ہے جاگیر تھی، بڑے منصبدار تھے، کافی بڑے گھرانہ تھا۔ تو اب جو ہے ملک مبارز الملک نے یہ دیکھا کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ عالم شباب یعنی جوانی میں پہنچ چکے ہیں، 14 سال کی عمر ہے، اور دنیا سے جو ہے بالکل لا تعلق رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، نوکری چاکری کی بات ہی نہیں کرتے۔ اب ان کو جو ہے دنیا کی طرف لانا تھا، نانا کا خواہش تھی کہ جو ہے ان کو دنیا کی طرف لائے، نوکری چاکری کرائے، اس کے بعد جو ہے ان کے شادی بیاہ وغیرہ کرا دیا جائے۔ لیکن شروع ہی سے جو ہے اللہ کی طلب میں رہتے تھے، اور طلب ایسی، جستجو ایسی، آپ کی سوچ ایسی تھی کہ جو ہے صحابہ رسول کا جو ہے تذکرہ سنتے، ان کا تذکار سنتے تو جو ہے اپنے دوستوں سے کہتے کیا اس زمانے میں بھی صحابہ رسول جیسے لوگ جو ہے پیدا ہو سکتے؟ تو لوگ کہتے بھائی سید خنویر اس خراب حالات میں، اس ابتر حالات میں صحابہ رسول جیسے لوگ جو ہے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو آپ فرماتے کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ بہرحال بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 14 سال کی عمر کو پہنچے تو ملک مبارز الملک نے جو ہے
اپنے بھتیجے ملک فخر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جو ہے سید خنمیر کو لے جا کے کسی جو ہے پیر کے مرید کروا دیں۔ مرید ہونے کے بعد پیر کے کہنے پر جو ہے وہ نوکری کر لی۔ اب اس وقت جو ہے سنت الجماعت ہی کا فرقہ تھا، خانقاہی گھرانے تھے، دوسرے اور فرقے زیادہ نہیں تھے، اور اکثر لوگ جو ہے جو سنت الجماعت کے تھے وہ جو ہے ایک مشائخ سے جو ہے کسی نہ کسی جو ہے مرید ہو کے رہتے۔ لیکن اس وقت کافی جو ہے دنیا پرست حالات تھے، آمد مہدی کا دور تھا، مشائخین جو ہے اس وقت کے کافی دنیا پرست ہو چکے تھے۔ تو بہرحال بندگی میں رضی اللہ عنہ کو جو ہے الگ الگ پیر کے پاس لے جایا گیا، اور کہیں پہ بھی جو ہے آپ کا دل جڑا نہیں۔ آپ کو جو ہے ایک جگہ لے جایا گیا جہاں پہ جو ہے وہاں کا جو پیر تھے وہ جو ہے اپنی مرشد ملک احمد کھٹو کے جو ہے روزے میں ان کے جانشین تھے، ان کے جو ہے مزار پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے جو ہے مرید کراتے تھے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ وہاں سے جو ہے جھٹ خفا ہوئے اور فوراً اٹھ کے چلے گئے اور کہے کہ مامو جان پیر تو جو ہے زندہ چاہیے تاکہ جو ہے ہاتھ پکڑ کے مرید کو جو ہے مقصود تک پہنچائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور ایک کے پاس لے جایا گیا، ملک مودود چشتی کے پاس، اس وقت کے بہت بڑے مشہور پیر تھے، ان کے پاس لے جایا گیا۔ تو انہوں نے جاتے ہی جو ہے دنیا کی بات کہہ دی۔ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ جو ہے ان کا جو گھرانہ ہے وہ قادریہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مطلب ان کی جو مرشدی وغیرہ ہے، مرید جو ہوتے ہیں باڑی وال والے قادری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چشتیہ سلسلہ ہے۔ ملک مبارز الملک کل جب ان کے نانا آ جائیں گے تو ان سے نانا سے پوچھ کے جو ہے ان کو مرید کروں گا۔ بندگی میں رضی وہاں سے بھی جو ہے خفا ہوئی اور اٹھ کے چلے گئے۔ پوچھنے میں کہا کہ مامو جان یہ جو ہے آج پیر یہ ایسا ہے جو آج کہتا ہے کہ جو ہے نانا جان سے پوچھ کے جو ہے مرید کرواؤں گا، تو کل کیا قیامت کے روز بھی نانا جان سے پوچھ کے بخشوائے گا؟ تو روایت میں آیا کہ بندگی میں رضی سے آخر ملک فخر نے پوچھا کہ آخر تمہیں پیر کس طرح کا چاہیے؟ تو کہا کہ پیر اس طرح ہو کہ اگر قیامت کے روز مرید کو جو ہے دوزخ کے فرشتے جو ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں زنجیریں ڈالے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو، تو پیر پر خدا کا فضل اتنا ہو کہ وہ جو ہے دوزخ کے فرشتوں سے جو ہے اپنے مرید کو یہ کہتا ہوا چھڑا لے کہ چھوڑ دو یہ میرا مرید ہے۔ ایسا جو ہے پیر ہونا چاہیے۔ تو اب ایسا پیر آپ کیا ایسا پیمانہ تھا اس وقت جو ہے ملنا اس وقت ناممکن تھا۔ بہرحال ایک سے جو ہے 3-4 مشائخین کے پاس اس وقت کے لے جایا گیا، اور آپ جو ہے کافی اب دلگیر ہو چکے تھے، آپ مایوس ہو چکے تھے، مطلب یہ مرشدین کو اس وقت کے دیکھ کے، اس وقت کے مشائخین کو دیکھ کے، لیکن اللہ کی ذات پہ جو ہے کامل بھروسہ تھا۔ آپ نے جیسا کہ سنا ادھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ دیکھ لیجیے اس پیاسے کے واسطے سمندر کو لے کر آ رہا تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ادھر دعویٰ مکہ معظمہ میں دعوے مہدیت کر کے اور پھر جو ہے گجرات تشریف لائے، احمد آباد میں 1.5 سال قیام رہا، اس کے بعد جو ہے آپ گجرات کی طرف جو ہے تشریف لائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے خود مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو انہی کے خاطر یہاں پہ بھیجا ہے، اس کی آپ تفصیل سنیں گے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد دیکھیے آپ کا اللہ کی ذات پہ کیسا توکل تھا، مطلب جو ہے اللہ ملے گا۔ توکل کے تعلق سے امامنا مہدی اسلام فرماتے ہیں توکل یہ نہیں، اسلام کے فرمان کا مفہوم ہے توکل یہ نہیں کہ جو ہے تم روٹی پر جو ہے اللہ کا توکل کرو، انہیں اللہ کھلائے گا پلائے گا۔ اللہ نے تو جو ہے وعدہ کیا ہے کسی بھی طرح تمہیں جو ہے روٹی دے گا۔ توکل یہ ہے کہ تم اللہ تک پہنچو گے، یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں ملے گا۔ تو بندگی میں اور ان کا توکل ایسا تھا، طلب اتنی کمال کو پہنچ چکی تھی کہ دیکھیے ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے جنگل سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت آیا اور جو ہے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو بولی بھی مل گئی، لیکن بولی کے اندر جو ہے ڈول نہیں تھا۔ ڈول کے واسطے ہر طرف تلاش کرنے لگے، کہیں پہ نہیں ملا، تو مایوس ہو کے جھاڑ کے پاس ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ جو ہے ہرن کا ایک جھنڈ آیا اور جو ہے جیسے بولی کے قریب آیا پانی خود بخود اوپر آیا اور ہرن جو ہے پانی پیے سیریاب ہو گئے، واپس چلے گئے، پھر پانی نیچے چلا گیا۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ خدایا میں جو ہے تیری بندگی کے واسطے نماز کے واسطے پانی تلاش کیا، ڈول نہیں ملا اور میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا اور جانوروں کے واسطے پانی اوپر آ گیا۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے میرے بندے وہ ہرن جو ہے ڈول کی تلاش میں نہیں تھے، انہیں ہماری ذات پہ کامل بھروسہ تھا، اسی لیے جو ہے پانی خود چل کر ان کے واسطے جو ہے اوپر آیا ہے، اور تیری نظر جو ہے ہمارے اوپر نہیں بلکہ ڈول کے اوپر تھی، اسی لیے پانی اوپر نہیں آیا۔ تو جو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو پیاسے کے پاس جو ہے خود پانی چل کر آتا ہے، لیکن قاعدہ کلیہ ہے کہ پیاسے کو جو ہے چل کے جو ہے پانی کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات جو ہے ممکن ہے کہ جو ہے پانی بھی چل کے جو ہے پیاسے کے پاس آ سکتا ہے۔ اب بندگی میں اور رضوان کی طلب جو ہے اتنی کمال کو پہنچ چکی تھی، آپ کا دل عشق الہی میں ایسے چور چور ہو چکا تھا کہ خود سمندر ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر جو ہے چل کر امام اسلام جو ہے بندگی کے پاس جو ہے آ رہے ہیں اور یہ بشارات دے رہے ہیں۔ صرف جو ہے ابھی گجرات کے جو ہے تعلق سے آپ نے بشارات دی، آپ سن رہے ہیں بشارات انشاءاللہ آگے پڑھے جاتے ہیں کہ بندگی میں اور رضی اللہ کی جو ہے اس شہر کے تعلق سے اس ملک کے تعلق سے بشارات دی کہ ملک گجرات تمام ملکوں میں اس طرح ہے جس طرح جو ہے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے ملک گجرات عشق کی کان ہے، یعنی جہاں سے جو ہے عشق نکلتا ہے۔ پھر جب پٹن کی طرف آگے روانہ ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو صرف پٹن کے شہر کے آثار کو دیکھے کہ جب اسلام نے شہر پٹن کے حدود میں قدم مبارک رکھا
اور درختوں پہ نظر پڑی. صرف اس شہر کو جو دیکھا، ابھی شہر دور سے نظر آ رہا ہے اور درختوں کے اوپر نظر پڑی، تو اسلام نے فرمایا عزی جاں بو عشق میں آئے، یعنی اس جگہ سے عشق کی بو آتی ہے. پھر امام اسلام جو ہے آگے بڑھے، قاضی خادن کی جو ہے سرائے میں جب آپ کے ٹھہرے تو وہاں کے میناروں کو دیکھا، مسجد کی مینار دیکھے، اور جو ہے وہاں پہ اسلام نے فرمایا عزی جاں بوئے ایمان میں آئے، یعنی اس جگہ سے ایمان کی بو آتی ہے، اس جگہ سے عشق کی بو آتی ہے. ایک ایک جو ہے بشارات دے رہے ہیں. پھر بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے وہاں پہ شہر کے آخری حصے میں جو ہے قاضی خادن کی جو ہے سرائے میں جو مسافروں کے واسطے بنائے جاتے تھے، قبرستان تھا اور وہاں پہ سرائے تھی، وہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے جلوہ افروز ہوئے. اب ادھر ملاقات دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے کراتا ہے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں جو ہمیشہ جو ہے بندگی میاں کے ساتھ ساتھ تھے، لے کے آپ کو جو ہے پھرتے تھے. ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زوجہ کا ان دنوں جو ہے انتقال ہو چکا تھا، اور جو ہے وہ اسی قبرستان میں دفن تھی جہاں پہ مہدی السلام جو ہے قریب ہی میں جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے. چہلم کا روز تھا. ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کی زیارت کے واسطے بعض روایتوں میں خبر تیار کروانے کے واسطے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. آپ نے جو ہے یہاں پہ مسافروں کی جو ہے جماعت کو دیکھا، ایک عجیب نورانی چہرے ہیں. پھر معلوم ہوا کہ جو ہے وہاں کے شہر کے جو مجذوب ہیں، حضرت ملک رکن الدین مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے مجذوب تھے، ولی تھے، انہوں نے جو ہے ان مسافرین کی جو ہے ضیافت کی ہے، ان کو جو ہے دعوت دی ہے، کھانا جو ہے ان کے واسطے جو ہے بھجوایا ہے. تو اور تعجب میں پڑ گئے کہ جو ہے حضرت رکن الدین مجذوب جیسے ولی جو ہے ان کی جو ہے ضیافت کی ہے. تو امام الاسلام سے جو ہے ملاقات کرنے کے دل میں آرزو پیدا ہوئی. تو میں اسلام کے پاس جو ہی گئے ہیں تو امام الاسلام نے جو ہے ان کو اس الفاظ کے ساتھ جو ہے بلایا کہ بیعت ملک برخوردار. آئیے ملک برخوردار، وہ نام صرف جو گھر والے جانتے تھے. عام نام آپ کا ملک بخن جو ہے مشہور تھا، ملک برخوردار صرف گھر والے جانتے تھے. تو میں اسلام نے وہ نام لے کے جو ہے پکارا، اور دل جو ہے امام اسلام کے قدموں میں جو ہے گر پڑا. اسلام کے قدموں میں گرے، تصدیق کی، اور امام اسلام کے جو ہے اسی وقت پہ مرید ہو گئے. اب میں اسلام سے جب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں تو دل میں جو ہے اب بے چینی ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے اپنے بھانجے کو جاؤں اور جو ہے جا کے اس بات کی جو ہے اطلاع دے دوں کہ جس طرح کا پیر تمہیں چاہیے تھا اللہ نے اسی طرح کا پیر جو ہے اس شہر میں بھیجا. تو اب دیکھیے میں اسلام سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد یہ کہتے ہوئے امام اسلام سے جو ہے اٹھے مفہوم الفاظ میں، بندگی میں ان کا جو ہے نام نہیں لیا بلکہ صرف جو ہے مفہوم الفاظ میں یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ میرا جی مجھے اجازت دیجیے، میں ایک ایسے شخص کو لانے جاتا ہوں جو ایسے ایسے اوصاف کا حامل ہے. تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا کہ ملک برخوردار، خدا تعالیٰ نے بندے کو اسی کے لیے یہاں بھیجا. خاص بشارت اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے بندے کو اسی کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے. ملک بخن رضی اللہ عنہ یہاں پہ حیران ہوئے. اس کے بعد جو ہے یہ مجدہ، یہ خوشخبری لیے ہوئے بندگی میاں رضی کے پاس جو پرانے قلعے کے پیچھے آپ کا گھر تھا وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بندگی میاں رضی کو امام اسلام کا مجدہ، یہ خوشخبری سناتے ہیں. اب بندگی میاں کا سوچیں اس وقت کیا عالم تھا ہوگا. عشق دیکھیے پورا آپ کا کمال کو پہنچ چکا تھا. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں اسلام چل کے آئے. خود مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر چراغ دان، چراغ، کباب، تیل، بتی سب تیار کر کے لائے تھے، صرف ولایت محمدی کے چراغ سے سلگانا باقی تھا، بندے نے سلگا دیا. یعنی اب اگر ہم جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل بڑھانا ہے. آگ اگر مانگیں، آگ اگر چاہیے تو جو ہے پوری تیاری چاہیے. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ وہ عشق خدا کی آگ کے واسطے جو ہے پورا تیار ہو چکے تھے. جو اللہ کو حاصل کرنے کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا حاصل کر چکے تھے. اسی لیے جو ہے اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے تمام چیزیں تیار کر کے لائے تھے، صرف ولایت محمدی کے چراغ سے سلگانا باقی تھا، وہ واسطہ ہونا تھا، بندے نے جو ہے سلگا دیا. بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہی یہ خوشخبری سنی فوراً جو ہے 2 شرطیں آپ کے پاس تھی بطور نذرانے کے جو ہے میں اسلام کے واسطے جو ہے آپ نے لے لی. اور اس کے بعد جو ہے بہلی میں سوار ہو کے، اس وقت سواری تھی، ملک بخن رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے حضور پہنچتے ہیں. عصر کی نماز سے کچھ پہلے کا جو ہے وقت تھا. اب دیکھیے یہاں پہ عشق جب کمال کو پہنچتا ہے تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. بندگی میں رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے سیرت مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے تو امام مہدی موعود علیہ السلام تو جو ہے اللہ کے دیدار کرانے ہی کے واسطے آئے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ذکر خفی کا دم دیتے، یعنی ناک سے ناک ملاتے اور ذکر خفی کا جو ہے دم دیتے. تو کسی کو جو ہے 3 روز میں، کسی کو 7 روز میں، کسی کو جو ہے 1 مہینے کے اندر جو ہے اللہ کا دیدار ہو جاتا حسب قابل. اور کہیں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، کہیں پہ جو ہے میں اسلام بیان قرآن کرتے اور جو ہے آپ زار و خطار جب آپ روتے، آنکھوں سے آنسو جاتے، آنسو چھٹکتے، تو آنسو بھی جس کسی شخص پہ جا گرے ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا ہے. اور کہیں پہ آپ کا ہاتھ لگا ہے کسی شخص کو تو وہ بھی اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا ہے. ٹچ ہوا ہے تو دیدار سے مشرف ہوا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے عشق کتنا کمال کو پہنچ چکا تھا، یہاں پہ ٹچ بھی نہیں ہوا ہے. امام مہدی موعود علیہ السلام حجرے کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، امام مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے استقبال کے واسطے باہر نکلے.
استقبال کے واسطے باہر نکلے. ادھر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مجمع اسلام کے جو ہے دائرے میں وہاں پہ جو آپ قاضی خادم کے سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ آپ داخل ہوئے. تو امام الاسلام جو ہے باہر نکلے اور یہ الفاظ کے ساتھ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو پکارے ہیں کہ بیعت آئیے برادرم سید خنمیر، آئیے میرے بھائی سید خنمیر. یہ کہنا تھا سب کو. میں اسلام جو ہے اگر پکارتے تو بھائی خنمیر، بھائی دلاور یا بھائی نظامی ان الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں. یہاں پہ برادرم میرے بھائی سید خنمیر، یہ میں اسلام نے یہ الفاظ ادا کیے اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی نظر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر سے صرف ٹکرائی، نظر سے نظر چار ہوئی اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئی. اسی وقت پہ جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور میں اسلام کے سامنے آپ گر ہی رہے تھے کہ میں اسلام جو ہے آگے بڑھے اور آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے سنبھالا ہے اور اس کے بعد جو ہے ذکر خفی کا جو ہے دم دیا ہے. بہرحال بندگی میاں رضی اللہ عنہ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ کمال تھا عشق کا کہ جو ہے صرف نظر سے نظر چار ہوئی. یہاں پہ ذکر خفی کا دم نہیں دیا گیا، ہاتھ لگا نہیں، یہاں پہ جو ہے آنسو گرے نہیں، وضو کے چھینٹے گرے نہیں، صرف نظر سے نظر چار ہوئی اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو جو ہے اللہ کا جو ہے دیدار نصیب ہوا. مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جب یہ الفاظ ادا کیے کہ آئیے برادرم سید خنمیر، تو کسی نے وہاں پہ عرض کیا کہ میران جی یہ میاں خنمیر ہے، یہ سید خنمیر نہیں، یہ میاں خنمیر ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ خیر جی یہ سید خنمیر صدیق ہے. اسی وقت پہ بشارت دی کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نبوت میں تھے، صدیق نبوت تھے، یہ یہاں کے صدیق ولایت ہے. جس طرح دوستی، جس طرح محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق سے تھی، جو مقام تھا یہاں پہ بندگی میں سید شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی ملاقات میں صدیق کا جو ہے لقب دے دیا گیا کہ یہ خیر جی یہ سید خنمیر صدیق ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بھائی سید خنمیر اور ہم ایک جدی حسینی ہیں، حسینی سادات ہیں. اسی وقت میں اسلام نے یہ بھی ایک بشارت دی. اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے اٹھایا، آپ بےہوش ہو چکے تھے، اللہ کے دیدار میں جو ہے مستغرق تھے، بال جو ہے اللہ ہو چکا تھا، سر سے پیر تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہو چکے تھے. سراج منیر میں لکھا ہے کہ بندگی میاں کے دیدار کے تعلق سے خود بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب ایک ملا شہمیر سے جب آپ کا مباحثہ ہوا دیدار خدا کے تعلق سے تو ملا شہمیر نے آپ سے خود پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو بندگی میاں نے فرمایا کہ ہے بندے نے خدا کو دیکھا ہے. پھر پوچھا کہ آپ نے خدا کو کس طرح دیکھا ہے؟ تو بندگی میاں نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں دو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں اس طرح اللہ نے بندے کے ہر بال کو دو آنکھیں عطا کی. اس سے جو ہے بندے نے اللہ کا دیدار کیا، یعنی سر سے پیر تک آنکھ بن کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. بندگی میاں رضی اللہ عنہ حالت بے ہوشی میں ہے، مستغرق ہے. اسلام یہ کہتے ہوئے آپ کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر ہوشیار ہو، بے ہوشی ہمارے خاندان کی روش نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے آپ کو اٹھایا جاتا ہے. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی الہی دیکھے تھے اور جو ہے بے ہوش ہو چکے تھے. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آن محمد ہے، خاتم اسلام کا یہ خاندان ہے جہاں پہ جو ہے بے ہوشی روا نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ بھائی سید خنمیر ہوش میں آؤ، بے ہوشی ہمارے خاندان کی روش نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ کو اٹھایا اور عصر کی نماز جو اس وقت جو ہے جماعت میں جو ہے آپ کو شامل کر دیا. تو یہاں پہ اللہ نے کئی معاملات دکھائے، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر میں یہ معاملہ دیکھا. عصر کی نماز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے آپ نماز ادا کر رہے ہیں. آسمان سے دو فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں آری تھی اور آپ کے جسم اطہر کے دو حصے کر دیے تھے. ایک حصہ بالکل نورانی سیدھا حصہ اور دوسرا بایاں حصہ جو ہے کثافت سے جو ہے بھرا ہوا، بری صورت میں جو ہے پیش کر دیا گیا. ایک جو ہے بالکل نورانی اچھی صورت میں پیش کر دیا گیا، یعنی آپ کو جو ہے بالکل پاک کر دیا گیا. جو بشری تقاضے ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے آپ کو بالکل پاک کر دیا گیا، یعنی خطاؤں سے محفوظ کر دیا گیا، پاک کر کے اچھی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، اے سید خنمیر تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں کس طرح پاک کیا ہے، اس احسان کے بدلے ہمارے در یعنی ہمارے پاس کیا تحفہ لائے. تو بندگی میاں رضی نے عرض کیا کہ خدایا بندے کے پاس بیوی اور بچے نہیں کہ تجھ پر قربان کر دو، ہاں یہ سر حاضر. تب اللہ کا ارشاد ہوا کہ ہاں سید خنمیر جو ہماری درگاہ کا طالب ہوتا ہے اسے اپنے سر سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اللہ کا فرمان ہوا. تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ معشوق جو ہے سر ہی کا طالب ہے تو فوراً بندگی میں نے جواب دیا کہ خدایا ایک سر کیا اگر 100 سر بھی ہوتے تو تجھ پر قربان کر دیتا. تو اسی وقت قدرت الہی سے دست قدرت سے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا جو ہے سر مبارک آپ کے تن سے الگ ہوا. بندگی میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کا جو ہے سر تن سے الگ ہو چکا ہے اور آپ نے عصر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے بغیر سر کے آپ نے نماز ادا کی، بے سر کے اور صرف تن کے ساتھ جو ہے یہ نماز ادا کی. بظاہر دوسروں کو یہ سر نظر آ رہا ہے، بندگی میاں رضی کا جو حقیقی سر ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا.
عصر مغرب اور عشاء تک جو ہے آپ نے بغیر سر کے یہ نماز ادا کی. عشاء کی نماز میں بندگی میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ جو ہے دوبارہ دست قدرت سے جو ہے وہ سر مبارک جو ہے آپ کے تن کو لگ گیا. تو بندگی میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدایا کیا تجھے یہ تحفہ پسند نہیں آیا؟ واپس کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ سید خنمیر اب یہ سر ہماری امانت ہے، جب ہم طلب کریں گے بلا عذر واپس کر دیں. یہ اب سر تمہارا سر نہیں ہے، یہ سر اب ہمارا امانت ہے جو تمہارے اوپر جو ہے رکھا جا رہا ہے، جب ہم طلب کریں گے بغیر کسی اصول کے جو ہے سے واپس کر دینا. عشاء کی نماز ادا ہوئی. مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے طریقہ تھا، اسلام جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سلام پھیرتے، جس طرح آج بھی ہمارے پاس تسبیح کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور اسی کے بعد جو ہے تمام جو طالبین ہوتے ہیں وہ جو ہے رخصت ہوتی ہے. یہاں پہ میں اسلام خلاف معمول آپ نے جو ہے سلام نہیں پھیرا اور رک گئے، اور بندگی میں جو ہے مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر تمہارے اوپر جو احوال پیش کیے گئے اسے بیان کرو. تو بندگی میں نے جواب دیا، یعنی جو کچھ کے ہوا معاملات بیان کرو. بندگی میں نے پیارا جواب دیا کہ خنکار پر سب روشن، یعنی جو کچھ کے ہوا ہے وہ آقا سب جانتے ہیں، جو کچھ کے معاملہ ہوا ہے وہ خنکار پر روشن ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بیان کرو تاکہ دوسرے بھائی کو معلوم ہو جائے، دوسرے بھائیوں کو معلوم ہو. اس وقت بندگی میں رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی ملاقات جو ہوئی میں اسلام سے نظر چاک ہوئی، وہ معاملہ آپ نے کہا یہ کہتے ہوئے اس الفاظ کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں جس نے مہدی کو دیکھا ہو. بندے نے اپنے خدا کو دیکھا، یعنی اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں، یعنی اگر میں نے خدا کو نہیں دیکھا صرف مہدی اسلام کو دیکھا ہے تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں. تو یہ آپ الفاظ استعمال کرتے کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں جس نے مہدی کو دیکھا ہو، میں نے خدا کو دیکھا ہے، بندے نے خدا کو دیکھا ہے. تب جواباً مہدی موعود اسلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی سید خنمیر خدا ہو سو خدا کو دیکھی، یعنی جو خدا ہوتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے. تو مکمل خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، وہی جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے. یعنی جو بندہ باقی نہیں رہتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہتی، تو وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے. اس کے بعد جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے آپ کو رخصت کیا اور کافی بشارتیں وغیرہ دی ہیں. انشاءاللہ چاہے تو آپ کی جو بشارتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی سے پیش کی جائے گی. لیکن یہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ بندگی میں رضن تو ابھی جو ہے حالت ایک ہفتہ جو ہے تقریباً حالت آپ استغراق ہی میں تھی، یعنی ہوش آتا اور پھر جو ہے مدوشی رہتی. تو آپ کو جو ہے آپ کے امام ملک بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے گھر واپس لے جاتے، اور جو ہی ہوش آتا بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھتے اپنے آپ کو جو ہے گھر میں ہے اور مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے دور ہے. تو پھر دوڑے ہوئے جو ہے جس طرح جو ہے پروانہ دوڑا ہوا شمع کے پاس جاتا، اس طرح جو ہے پھر دوڑے ہوئے وہ اسلام کے راستے لے آتی. تو آپ کے ماموں جو ہے آپ کو جو ہے حالت بے ہوشی میں جو ہے گھر لاتے، اور جو ہی ہوش آتا بندگی میں رضی اللہ عنہ جیسا کہ وہ شاعر کہتا ہے کل ہوش کھو کر آئے تھے اس جلوہ گاہ سے، پھر لے چلا ہے دل بے قرار آج. پھر جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ جس جلوہ گاہ سے ہوش کھو کے آتے، وہیں پہ ہوش آتے ہی جو ہے اب اللہ جو ہے امام اسلام کے پاس جو ہے پہنچ جاتے. بہرحال یہاں پہ جو ہے امام اسلام نے جو ہے کافی اور بشارتیں دی ہے. تقریباً 1 سال امام مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے پٹن میں قیام رہا ہے. پھر یہاں سے مہدی موعود اسلام جو ہے بڑلی کی طرف آگے بڑھے ہیں. کچھ اور بشارتیں ہیں بڑلی میں، اور اس کے بعد آگے کے مقامات پہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی سے بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا